میں نے جو طریقہ بتایا کہ مرنے کے بعد بھی نیکیاں مل سکتی ہے، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نیک اولاد۔ تو جانتے ہیں کہ ہم اپنے اولاد کو نیک کیسے بنا سکتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، میں نے بتایا تھا کہ جب انسان مر جاتے ہیں، انسان کی جب موت ہو جاتی ہے تو جو ان کا عمل کا سلسلہ ہے، جو عمل کی ڈائری وہ بند ہو جاتی ہے، عمل کا سلسلہ اس کا ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن صرف 3 طریقہ اور 3 دروازہ ہے کہ جہاں سے نیکیاں ان تک پہنچتی رہے گی۔ وہ تو مر گئے، فوت ہو گئے، لیکن اس کا ثواب اور اس کا بدلہ اس تک پہنچتی رہے گی۔ ان میں سے ایک طریقہ ہے کہ نیک اولاد، کہ اولاد اگر اپنی ماں باپ کے لیے، اپنے والدین کے لیے اگر دعا کرتے رہے تو ماں باپ اگرچہ دنیا میں نہیں ہے لیکن نیکیاں ان تک پہنچتی رہے گی، ان کے گناہوں کو ختم کرتا رہے گا اللہ تبارک و تعالی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کو نیک کیسے بتائیں؟ دوستو، قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں جو طریقہ بتایا گیا، اولاد کی تربیت اس طریقے پر ہونی چاہیے۔ لہٰذا سب سے پہلے بچپن ہی میں، شروعاتی دور میں جب اولاد بات چیت کرنے لگے، ان کی آواز کھل جائے، وہ کچھ بولنے لگے، اسی وقت سے اسے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سکھایا جائے۔ ان کے جو مفہوم ہے، اس کلمات کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، کیا کیا اس میں چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں اسے سمجھایا جائے، انہیں بتایا جائے کہ یہی وہ کلمہ ہے کہ جن کو لے کر کے تمام انبیاء کرام کو بھیجا گیا۔ دنیا کی وجود اسی کلمہ کے بنا پر ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے کہ جس کو لے کر کے سارے نبی یہی کلمہ لے کر کے آئے تھے اور اپنے امت کے لوگوں کو یہی کلمہ سکھایا تھا۔ انہیں بتایا جائے کہ اس کلمے میں 2 جز ہے۔ پہلا جز ہے کہ لا الہ، اس میں نفی کی گئی کہ کوئی معبود نہیں ہے، دنیا میں کوئی معبود نہیں ہے۔ دوسرے جز میں بتایا الا اللہ، صرف اور صرف اللہ۔ دوستو، اس سے معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں معبود تو ایک ہو سکتے ہیں، معبودان باطلہ تو بہت ہوگا۔ سب کی نفی کر دی گئی کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ آگے فرمایا الا اللہ، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی۔ دوستو، یہ جو معنی ہے، یہ جو مفہوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 163 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام معبودان باطلہ کی نفی کی کہ کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، صرف اور صرف ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر یہ فرما دیا کہ معبود برحق صرف اور صرف ایک ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہے سب کی نفی ہے۔ اس کے علاوہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود ہے جو کہ برحق اور سچا ہے۔ لہٰذا دوستو، اپنے اولاد کو شروعات ہی میں اسے سکھائے کہ کلمہ طیبہ کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جائے کہ ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے، پھر اس کا رسول ہونے کے ناطے ہم ان کے امتی ہیں۔ رسول کے ساتھ ساتھ وہ تمام انبیاء کرام کے امام بھی ہے۔ یہ ساری باتیں اپنے بچوں کی ذہن میں ڈالی جائے، اسے دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد سمجھایا جائے۔ اس کے علاوہ کا ایک چیزیں ہیں، انشاءاللہ میں اسے بتاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کا ہم اپنے اولاد کا صحیح اور نیک تربیت کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔